بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، خوش آمدید۔ ناظرین، آج میں آپ کو خلیفہ اول یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا مکمل واقعہ سناؤں گی، تو ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ٹاک ٹو اسلام کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تو ناظرین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے ایک بہت بڑے تاجر تھے۔ آپ تجارت کے سلسلے میں ملک شام میں تشریف فرما تھے کہ ایک رات خواب میں دیکھا کہ چاند اور سورج آسمان سے اتر کر ان کی گود میں آ پڑے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے چاند اور سورج کو پکڑ کر اپنے سینے سے لگا لیا اور انہیں اپنی چادر کے اندر کر لیا۔ صبح اٹھے تو ایک عیسائی راہب کے پاس پہنچے اور اس سے اس خواب کی تعبیر پوچھی۔ راہب نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا میں ابو بکر ہوں اور مکہ کا رہنے والا ہوں۔ راہب نے پوچھا کون سے قبیلے سے ہیں؟ آپ نے فرمایا بنو ہاشم سے۔ راہب نے کہا کہ ذریعہ معاش کیا ہے؟ فرمایا تجارت۔ راہب نے کہا تو پھر غور سے سنو کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، اور وہ بھی اسی قبیلہ بنی ہاشم سے ہیں، اور وہ آخری نبی ہیں، اور اگر وہ نہ ہوتے تو خدا تعالیٰ زمین و آسمان کو پیدا ہی نہ فرماتا اور کسی نبی کو بھی پیدا نہ فرماتا۔ وہ اولین و آخرین کے سردار ہیں، اور اے ابو بکر تم ان کے دین میں شامل ہوں گے اور ان کے وزیر اور ان کے بعد ان کے خلیفہ بنو گے۔ یہ ہے تمہارے خواب کی تعبیر۔ اور یہ بھی سن لو کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و نعت توریت و انجیل میں پڑھ چکا ہوں، اور میں ان پر ایمان لا چکا ہوں اور مسلمان ہوں، لیکن میں عیسائیوں کے خوف سے اپنے ایمان کا اظہار نہیں کرتا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے خواب کی یہ تعبیر سنی تو عشق رسول کا جذبہ بیدار ہوا، اور آپ فوراً مکہ معظمہ میں واپس آئے اور حضور کی تلاش کر کے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور دیدار پر انوار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تم آ گئے، لو اب جلدی کرو اور دین حق میں داخل ہو جاؤ۔ یہ سن کر صدیق اکبر نے عرض کیا بہت اچھا حضور، مگر کوئی معجزہ تو دکھلائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خواب جو شام میں دیکھ کر آئے ہو اور اس کی تعبیر جو اس راہب سے سن کر آئے ہو میرا ہی معجزہ ہے۔ صدیق اکبر نے یہ سن کر عرض کیا صدقتا یا رسول اللہ، انا اشہد انک رسول اللہ، سچ فرمایا اے اللہ کے رسول آپ نے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ناظرین محترم، حضرت ابو بکر صدیق اسلام کے پہلے خلیفہ ہیں، اور آپ نے اپنی جان و مال سے ہمیشہ اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کی۔ ایک مرتبہ غزوہ تبوک کے موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ زمانہ نہایت تنگی اور قحط سالی کا تھا، یہاں تک کہ دو آدمی ایک کھجور پر بسر کرتے تھے۔ سفر دور کا تھا اور دشمن زیادہ اور قوی تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غزوے میں بڑی عالی حتمی سے خرچ کیا، 10,000 مجاہدین کو سامان دیا اور 10,000 دینار اس غزوے پر خرچ کیے۔ ناظرین، ان میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنہوں نے اپنا کل مال حاضر کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ اس دن اتفاقاً میرے پاس کچھ مال تھا، تو میں نے سوچا کہ آج میں اس قدر ایثار کروں کہ ابو بکر سے بھی بڑھ جاؤں۔ چنانچہ حضرت عمر نے اپنے کل مال کے 2 حصے کیے اور ایک حصہ گھر رکھ کر آدھا مال حضور کی خدمت میں لے آئے، اور پھر اس خیال سے بہت خوش ہوئے کہ میں نے آج بہت ایثار کیا ہے، آج ابو بکر آگے نہ بڑھ سکیں گے۔ مگر کیا دیکھتے ہیں کہ پروانہ شمع مصطفیٰ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا کل مال لیے حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور اپنی ساری پونجی بارگاہ محبوب میں پیش کر دی۔ حضرت عمر یہ دیکھ کر حیران رہ گئے اور سوچنے لگے کہ ان سے بڑھنا مشکل ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر کا یہ ایثار دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور فرمایا اے صدیق، سب کچھ یہاں لے آئے ہو، یہ تو بتاؤ کہ گھر کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو۔ صدیق اکبر کا یہ جواب تھا، جس کو کسی شاعر نے کچھ اس طرح لکھا ہے کہ پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ ناظرین محترم، تھوڑی دیر کے بعد جبریل امی حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ صدیق اکبر پر سلام فرماتا ہے۔ یا رسول اللہ، آپ صدیق اکبر سے پوچھیے کہ وہ اس عالم فقیر میں اللہ سے راضی ہے یا ناراض۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام خدا صدیق اکبر کو سنایا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پیغام کی لذت سے عالم وجد میں آ کر کہنے لگے اسخط عن ربی، انا عن ربی راضن، انا عن ربی راضن، انا عن ربی راضن۔ کیا میں اپنے رب سے راضی ہوں؟ ہاں، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ ناظرین محترم، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ قربانیاں فرمائی ہیں، اور آپ نے راہ حق میں سب کچھ نچھاور کر دیا۔
آپ کا یہ مرتبہ ہے کہ خود خدا، وہ خدا جس کی رضا کی ساری خدائی طالب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں صدیق اکبر کی رضا چاہتا ہے، صدیق کے لیے خاص اپنا سلام بھیجتا ہے۔ تو سوچئے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ کس قدر بلند ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ۔